بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی خلیج کے پاس کہیں یہ بستی تھی۔ اللہ نے اس قوم کو ایک بہت زبردست نعمت عطا فرمائی تھی۔ چونکہ دریا کے کنارے تھی، ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا۔ دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور خود استعمال کرتے تھے، باہر سپلائی کرتے تھے، بہت پیسے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک حکم نازل فرمایا، کہا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرو گے، سنیچر کے دن کا یوم سبت کا احترام کرو گے۔ کچھ دن تک تو انہوں نے یوم السبت کا احترام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ بقیہ 6 دن مچھلیوں کا پتہ ہی نہیں رہتا تھا۔ سطح سمندر سے مچھلیاں اس طرح غائب ہو جاتی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے، کہیں دکھتی نہیں تھی۔ اور سنیچر کے دن ایسے لوٹتی رہتی تھی ساحل کے اوپر، دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہوتا تھا، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ 6 دن تو دکھائی نہیں دیتی ہیں، 7ویں دن کو کیا بڑی بڑی مچھلیاں ہیں دکھائی دے رہی۔ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے پہلے ہیلا کیا، سنیچر کے دن شکار کرنا شروع نہیں کیا، پہلے ہیلے اختیار کیے۔ ہیلے کیا؟ دریا سے نالیاں بنا کر کے بڑے بڑے گڈھوں میں لا کر کے جوڑ دیا۔ اب جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں سنیچر کے دن ان نالیوں میں سے ہو کر کے ان گڈھوں میں آ کر جمع ہو جاتی۔ ہاں، گڈھا بھر گیا، فوراً یہ نالی کو یعنی ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ لیکن سنیچر کے دن نہیں پکڑتے تھے، صبح آتے تھے، دیکھتے تو مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ اب اللہ والوں نے منع کیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو۔ کہا کہ غلط بول رہے ہو، سنیچر کے دن ہم مچھلیاں کہاں پکڑتے ہیں؟ دیکھو اتوار کے دن ہم پکڑ رہے ہیں نا، سنیچر کے دن تو ہم نے مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہا کہ اللہ کے قانون میں سرنگ مت بناؤ، اس کے قانون کی اس دھارا اس دفعہ کے اندر سوراخ رکھنا مت پیدا کرو، تم در حقیقت سنیچر کے دن ہی شکار کر رہے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ جو نالیاں ہیں جن میں سے یہ مچھلیاں آتی ہیں تمہارے گڑھوں میں، اگر تم ان کے جانے کا راستہ بند نہ کرو تو ایک بھی مچھلی گڑھے میں نہیں رہے گی، مچھلیاں بھاگ جائیں گی۔ بند کر دیتے ہو ان کی واپسی کا راستہ، در حقیقت یہ مچھلیوں کا شکار یوم السبت ہی کو ہوا۔ دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گیا، تھک کر بیٹھ گیا، دوسرا گروہ برابر انہیں سمجھاتا رہا۔ تو پہلا گروہ جو سمجھا سمجھا کر کے ان کو تھک گیا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو سمجھانا بیکار ہے، اس گروہ سے بولتا تھا، ارے کائے ان کے پیچھے مگج ماری کر رہے ہو، ان کے پیچھے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو تھک ہار کر بیٹھ چکے۔ تو وہ بولتے تھے 2 وجہوں سے ہم برابر سمجھا رہے ہیں ان کو، تھک ہار کر ہم لوگ بیٹھ نہیں رہے، برابر ان کو سمجھا رہے 2 وجہوں کی وجہ سے۔ کیا؟ قالوا معذرتن الی ربکم، اپنے رب کے حضور ہم معذرت کر سکیں، اس لیے کہ اللہ پوچھ سکتا ہے آخر تک تم نے کیوں نہیں ڈرایا، تھوڑے دنوں تک ڈرا کر کے کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ برابر ڈرانا تھا ان کو، ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑ میں آ جائیں قیامت کے دن، لہذا ہم اللہ کے حضور معذرت کی وجہ سے برابر ان کو سمجھا رہے، تھک ہار کر بیٹھ نہیں رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید ہو سکتا ہے سمجھانے کی وجہ سے ان کا دل پھر جائے، پتہ نہیں کب یہ ٹرن لے لے، اپنی روش سے بات آ جائیں۔ ان 2 وجہوں کی بنا پر ہم برابر ان کو، وہ لوگ جو برائیوں سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، بقیہ سارے لوگ بندر بنا دیے گئے۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور کچھ صوم و صلات کے بیچارے پابند ہوتے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا، عذاب آنا تھا تو بے نمازیوں کے اوپر، بے روزہ داروں کے اوپر آنا تھا، یہ بیچارے نمازی کیسے لپیٹ میں آ گئے؟
یہ روزہ دار کیسے بے روزہ داروں کے ساتھ لپیٹ میں آ گئے؟ دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیسے کیا گیا؟ اس آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے کیا؟ نمازی تو تھے، پرہیزگار تو تھے، لیکن یہ پرہیزگاری ان کی ذات تک محدود تھی، برائی دیکھتے تھے لیکن ٹوکتے نہیں تھے۔ اب عذاب آیا تو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اس عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نمازی تھے اور پرہیزگار تھے۔ تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے، پرہیزگار ہونا اور پرہیزگاری کو اپنی ذات تک محدود کر لینا کافی نہیں ہے۔ عذاب آئے گا تو بچ نہیں سکو گے اس نماز کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے اور اس پرہیزگاری کی وجہ سے۔ اگر معاشرے میں برائی ہوتی رہی اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور خاموش رہے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے تم نے اپنے لب نہیں کھولے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ روزے دار ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ برائی سے روک کون رہا تھا۔ برائی سے جو روکتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عذاب سے بچا لے گا۔ یہ اصول بتایا گیا، یہ قانون بتایا گیا اس آیت کریمہ میں۔